الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة وما تغني النذر. اس سورہ کا نام سورۃ القمر ہے. القمر کا معنی ہوتا ہے چاند. اس کی پہلی ہی آیت میں شق قمر چاند کے دو ٹکڑا ہو جانے کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ قمر رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے آخری ایام سے کچھ پہلے یعنی نبوت کے 10ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے قیامت کا اثبات، قیامت کو ثابت کرنا اور ساتھ ساتھ انبیاء و مرسلین کے سلسلے میں جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ کرنا، اسے دور کرنا. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے. قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا والساعة ہاتین. میں اور قیامت بالکل اس طرح، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میرے آنے کے بعد اب قیامت کے آنے میں زیادہ دوری نہیں. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا اور حدیث میں بھی کیا گیا کہ سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا اور چاند بھی پھاڑ دیا جائے گا، ستارے بھی گر پڑیں گے. اس میں سے ایک نشانی کا اظہار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے باضابطہ اس کا مشاہدہ کیا ہے. جو ہیرا نامی پہاڑ ہے، چاند کا آدھا حصہ اس طرف ہے اور آدھا حصہ اس طرف، اور بیچ میں ہیرا نامی پہاڑ. قرآن نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند بھی پھٹ چکا ہے. چاند کے پھٹنے یا دو ٹکڑا ہونے سے متعلق بعض باتیں یہ کہی آتی ہے کہ کفار مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر واقعی آپ نبی ہے تو آسمان میں دکھائی دیتے ہمارے سامنے چاند سے دو ٹکڑے کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانیوں میں سے بعض نشانی یا بعض معجزہ ہے. اس معجزہ کے اظہار کے بعد بہت سارے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر بھی ہردرمی دکھلائی اور ماننے سے انکار ہی کرتے ہیں. باضابطہ اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور اس زمانے کے کفار اور مشرکین نے قرآن مقدس کے اس بیان کی تردید نہیں کی. چاند دو ٹکڑا ہوا نہیں، کسی نے کہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑا ہوتا ہوا دیکھ لیا اور اس کا یقین کر لیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے بلکہ یقین ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں پر اللہ کی حکمرانی. اللہ جب چاہے گا چاند کو بے نور کر سکتا ہے، جب چاہے گا سورج کو بے نور کر سکتا ہے. اور اسی مناسبت سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے کہ سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے. بھرے دن میں، دن کے اجالے میں، جس وقت میں سورج بالکل
آپ کے سر پہ ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے چاند بالکل 14ویں کا ہے، مکمل چاند ہے لیکن وہ گہنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتلائی ہے کہ چاند و سورج اللہ کی دو نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، لا ينخسفان لعہد موت احد ولا حیات، کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کسی بڑے چاند کی موت واقع ہو گئی اس لیے چاند میں نور ہو گیا یا اس میں گرہن لگ گیا یا سورج میں گرہن لگا، ایسا کچھ نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث میں سراد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو گہنا کر اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ جس طرح آسمان کی بلندی میں پائے جانے والے آسمان کے بلندی میں پائے جانے والے چاند و سورج کو اللہ محمول کر سکتا ہے، اگر تم دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی عروج اور بلندی کا مقام حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی زوال عطا کر سکتا ہے۔ در حقیقت یہ انسان کو یاد دلانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج گرہن کراتا ہے، لوگ اس کی حکمت بعد میں جو بیان کرتے ہیں اس کا اپنا معاملہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کسی نشانی اور معجزہ کو دیکھ لیتے ہیں پھر بھی وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہنا شروع کرتے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا ہے۔ انبیاء مرسلین نے جب بھی نشانیاں دکھلائی، یہ معجزات کا اظہار کیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ مان لیتے، لیکن ہر دور میں لوگوں نے اسے ہاتھ کی صفائی یا جادوگری سے تعبیر کیا۔ خود قرآن مقدس کی اس بیان کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تو اس میں بھی اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی کہا کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے اور جادوگری سے ہمارے نگاہوں پر نظر بندی کرا دی ہے اور ہمیں اس طرح دکھا دیا کہ چاند کا آدھا حصہ ہیرا نامی پہاڑ کس طرف ہے اور آدھا حصہ پہاڑ کے اس طرف ہے۔ ادھر حقیقت ان لوگوں نے اس معجزہ کا انکار کیا۔ قرآن نے کہا کہ ان کا حال یہ ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ دیکھ لے کسی ایک نشانی اور معجزہ کو یعرضوا تو اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ماننے کے تیار نہیں، اور ساتھ ساتھ اس پر بھی ہٹ دھرمی ہے وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، وہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی غور و فکر کرتا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آتا، گردن جھکا دیتا، لیکن لوگوں نے اسے جادوگری سے تعبیر کر کے اپنے آپ کو سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی۔ وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، حالانکہ ہر معاملہ کے واقع ہونے کا ایک وقت متعین، ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین۔ اگر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نبوت کے 10ویں سال میں چاند کو 2 ٹکڑے کرا دیا تو کچھ لوگ یہ کہ پہلے کاہے نہیں ہوا، بعد نے کہا کہ بعد میں کاہے نہیں ہوا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہر وقت متعین ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جب چاہتا اس کا اظہار کرتا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا یہ مقدر تھا کہ نبوت کے 10ویں سال میں ہونا ہے، اس سے آگے بھی نہیں، اس سے پیچھے نہیں۔ اسی طریقے سے ہر معاملہ، چاہے انسان کی زندگی کا ہو چاہے انسان کی موت کا ہو، قیامت تک کے جتنے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کائنات کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اپنے متعینہ مقررہ وقت پر ظہور پذیر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلایا آسمان میں دکھنے والے چاند کے 2 ٹکڑے کو مان لینا چاہیے، لوگوں نے جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو من میں آئے وہی کرنا شروع
مان لیتے تو مان لیتے، لیکن ان کی نفسانی خواہشات نے جس چیز کا اظہار کرنا چاہ کر دیا اور اسی کے مطابق اس کا عقیدہ عمل بنانا، جبکہ حال یہ ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر معاملہ کے واقع ہونے کا ایک وقت اور ایک جگہ ہوتی ہے، وہ اسی جگہ اور اسی وقت میں ظاہر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان لوگوں کے لیے جھنجھوڑنا ہے، مطلب قرآنی بیان جس نے ان کی گزشتہ تاریخ میں دہرائی، ابھی کے حالات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور آئندہ ہونے والے واقعات کی جانب اشارہ بھی دیا ہے، اس میں ایسے لوگوں کے لیے جھنجھوڑ ہے، انہیں ڈرایا اور ایک طریقے سے برانگیختہ کیا گیا کہ تم ماننے کے لیے تیار ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا وہی نہ دے، لیکن اللہ حکیم اس مناسبت سے حکمت عملی کے پیش نظر انسان کو سدھرنے اور سنورنے کا موقع دیتا ہے، ورنہ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے، جتنی مقدار میں چاہے تباہی بربادی بچا سکتا ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ مؤثر حکمت عملی، یہ حکمت سے پر باتیں جس میں تاثیر رکھی گئی ہے، اس کے باوجود اس ڈرانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے انہیں رہنمائی کیا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محکم اور مدلل باتیں جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن جیسی آیات یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ ان کا سمجھانا بجھانا بھی، ان کی دعوت و تبلیغ کرنا بھی، انہیں انذار خوشخبری سنانا یا ڈر سنانا بھی ان کو ذرہ برابر فائدہ ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ لیجیے مکی دور میں لوگوں کے ماننے والوں کی تعداد بڑی کم رہی، جب آپ مدینہ گئے پھر تعداد میں اضافہ ہوا، پھر مکہ ہے، مکہ ہوا، پھر اس کے بعد اضافہ ہوتا چلا، لیکن شروع دور میں لوگوں نے ماننے سے انکار ہی کیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جسے یہ ناپسند کرتا ہے۔ مراد اگر یہ لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالیں، ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے اب زیادہ پریشان مت ہوئی، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا تھا، آپ نے پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام تمام ہو گیا۔ اب رہا ان کا معاملہ، یہ انتظار کرے اس دن کا جس دن انہیں ایسی چیز کی طرف بلایا جائے گا جس کو دیکھنے کے بعد یہ اسے ناپسند کرے گا، یعنی جب قیامت کے دن یہ حاضر ہوں گے اور اپنے کرتوت بد کا ان کے سامنے نقشہ دکھلایا جائے گا کہ یہ سزا تمہیں ملنے والی ہے، جنت سے محروم اور جہنم میں داخل ہونے والے ہو، یا نام اعمال تمہارا بائیں ہاتھ مل کر پشیمانی اور ذلت و خواری کا مزہ سزا تمہیں چکنا ہی چکنا ہے، اس دن میں پتا چلے گا کہ نبی کی بات ماننے سے کیا فائدہ تھا اور نہیں ماننے سے کیا نقصان۔ خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوئی، یخرجون من الاجداث یہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے، کأنهم جراد منتشر گویا کہ یہ بکھرے ہوئے ٹڈی دل ہیں۔ ٹڈی آتے ہیں، ایک پرندہ ہے، ایک پتنگا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں کسی کھیت میں آئے تو تیار کھیتی کو تباہ کرنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس طرح سے کسان کی محنتوں پر پانی پھیر دیا گیا اور اس کی گیہوں کی بالی اور دھان میں ہونے والے چاول سب کو عدم کر دیا، یہ کھیتی باڑی کو تباہ و برباد کر دیا، جانا شروع کیا تو پاکستان نے مل دیا۔ بہرحال تو اس طرح کی بات، اس طرح اللہ
شکل میں کبھی کبھی اس طرح بھیجتا ہے عذاب کی شکل میں، تو بے انتہا بالکل پراگندہ منتشر، اسی طرح سے جب قیامت کے لیے لوگ قبر سے اٹھیں گے ایک جانب دوڑیں گے، بالکل اس طرح دوڑیں گے جس طرح اندازہ ہوگا جو ٹپٹی دل ہے جو بکھرے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے کسی کھیت پر یا کسی جگہ پر جانے کو تیار ہے۔ مقصد قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ شروع میں سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا کہ لمبی مدت کے بعد ایسا ہوگا کہ اعلان ہوگا، کچھ نشان ہے، اِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ، فلاں گھنٹہ یا فلاں نشان کے بعد آپ کو پہنچنا ہے۔ جیسے کرم کرنے والے، اعمال کرنے والے افراد ہوں گے، ان کے لیے ویسی پہچان اور نشان کی چیز ہوگی، انہیں وہاں بلائیں گے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیں گے، جو آدمی حج کے موقع پر حج کرنے گئے ہیں تو اپنے اپنے ملکوں کا جھنڈا دیکھ کر وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کیا اسی انداز سے تقویٰ پرہیزگاری کرنے والے انسان کے لیے ایک الگ نشان ہے، بدعہدی کرنے والوں کے لیے الگ نشان ہے، اہل ایمان کا الگ ہے، کفار کا الگ ہے، منافقین کا الگ ہے۔ یہ سب کی طرف سے لوگ قبر سے جب نکلیں گے اِلَى نُصُبٍ يُوفِدُونَ، ایک جھنڈے کی طرف، ایک نشان کی طرف وہ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے، یہ انسان کی نگاہ جھکی ہوئی ہوگی، قبر سے وہ نکلیں گے بالکل ٹٹی دل کی طرح منتشر چلے جائیں گے۔ مہطعین الی الداع، مہطعین کب کپاتے ہوئے الی الداع، پکارنے والے کی پکار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر لوگ 1000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ غیظ و غضب کا بھی عالم ہوگا، اور لمن الملک اليوم للہ القہار، باضابطہ اعلان ہوگا آج کی حکمرانی ہے۔ دنیا میں تو حکومتیں بانٹ دیا اللہ نے، اختیار دے دیا، لیکن کل قیامت میں ساری حکومتیں اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ پھر اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، جو بڑا قہر کرنے والا غالب۔ وہاں پر اللہ نے صفت قہار کو کا تذکرہ کیا ہے، صفت غفار اور غفور رحیم کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس اندازہ لگائیے قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر لوگ کہیں گے آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ اللہ اللہ کر کے گزر جائے، پر پریشانی ہوتی ہے انسان اس طرح بنتا ہے، کتنی پریشانی کا عالم ہوگا تو کوئی ابھی جان ہی نہیں سکتا، وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کوئی کسی کو شروع مرحلے میں پہچانے گا نہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، اس طرح سے ایک دوسرے سے جس طرح اس میں قرابت رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، سارا معاملہ شروع میں ختم ہو جائے گا۔ جب بعد میں نام عمل سب کو ملے گا، پھر آدمی کو رشتہ داری بھی سمجھ میں آئے گی، اہل خاندان، دوست، احباب سب لوگ انہیں نظر آئے گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، كذبت قبلهم، جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح، فكذبوا عبدنا، ان لوگوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کی تکذیب کر، وقالوا مجنون وازدجر، اور انہیں مجنون کہتے ہوئے جھٹکا دیا، جھڑک دیا۔ نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، ان کی خیر خواہی کا اندازہ لگائے۔ ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے، اسے پکڑ کے انسان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ایک دو مرتبہ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جہنم میں داخل ہونے کے لیے انسان تیار ہے،
اور نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآن نے کہا سورہ نوح میں دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن جتنا زیادہ میں نے ان کو بلایا اتنی زیادہ یہ ہم سے بھاگتے ہی رہے۔ بھاگنا ہی کام ہوتا، وہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب بھی کی، جھٹلا بھی دیا، ساتھ میں کہا مجنون بھی ہم پاگل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھڑک دیا۔ جائیں اس طرح سے بات ہوتے ہیں بھگاتے ہیں، اس طرح پاگل و دیوانہ کسی کو بھگاتے ہیں، اس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے برتاؤ کیا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے قرآن کے اندر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی آواز اور کہا انی مغلوب، کہ میرے رب میں مغلوب، فانتصر میری مدد فرما، کہ تو ہی اس کا بدلہ ہے۔ یہ اس وقت کا عالم ہے، اس وقت کی بات ہے جب 950 سال گزر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ایمان لے آئے اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا بد دعا کی، اپنے لیے دعا کیا اور قوم کے لیے بد دعا، کہا ایسی سزا ہو کہ بے وقوف سے اکھاڑ دیا جائے، اس کی جڑ ختم ہو۔ اس مناسبت سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ قرآن کہتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ہے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، کہ تو ہی اس کا بدلہ ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے موسلا دھار بارش کے ساتھ، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اور اسی برکت نہیں ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں معاملہ اللہ کے طے شدہ پروگرام کے تحت ایک ساتھ جمع ہوا، یعنی آسمان سے بھی پانی گر رہا ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، دونوں پانی جمع ہوا۔ اللہ پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کریں گے اور ان کی قوم ان کی مخالفت کرے گی، تو ہم ایسا ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے کہ جس چیز سے انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کے جاندار کی زندگی موقوف ہے، ہم اسی سے تباہ برباد کریں گے۔ پانی پر سارے جاندار کی زندگی موقوف ہے، لیکن اس پانی کا حال کیا ہے؟ آسمان سے بھی برکھا برسایا اور زمین سے بھی شوتے اور چشمے نکالے، اتنا پانی ہوا کہ جودی پہاڑ تک پہنچ گیا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہ ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک ایسے فیصلے پر جمع ہو گیا جس کا فیصلہ، یا ایسے معاملے پر جمع ہو گیا جس کا فیصلہ اللہ پہلے کر چکا ہے، یعنی تباہی و بربادی کے لیے آسمان و زمین کے پانی ایک ساتھ جمع کر دیے گئے اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں کشتی نوح میں سوار ہونے کا موقع ملا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے انہیں اٹھا لیا ایسی کشتی میں جو تختوں والے اور میخوں والے۔ اس زمانے میں یہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا کہ بڑا بڑا زبردست جہاز تیار کر دیا جائے اور پانی کے طغیانے میں بھی محفوظ رہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے تو کیسے ہی بچا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے خود کشتی بنائی اور وہ اس کے اندر تختیاں ہیں
اور لکڑی ہی کے ذریعے سے اس کی میز اور کنڈیاں بنائیں. پہلے جو لکڑی والے کام کرنے والے دیکھیے سارا کام اس کے لکڑی سے ہو جاتا ہے. اس کی کنڈی بھی ہو جاتی ہے, اس کی میز بھی بن جاتی ہے, اسی سے ٹھوک ٹاک بھی ہو جاتا ہے. کشتی بنائی گئی اسی لکڑی سے, سارا کام ان کا ہو گیا. لیکن اسی کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 40-42 یا زیادہ سے زیادہ 80-82 افراد, اور اس زمانے میں جن جانوروں کی ضرورت تھی ان ساری چیزوں کو جوڑا رکھا گیا اور کہا سب اس درخت کو تاکہ پھر اس کی آبادی بڑھ سکے, باقی سب کو تباہ ہوگا. تجری بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن كان كفر, وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی رہی, اس صلہ اور بدلہ اس انسان کا جس کی ناقدری کی گئی. یعنی یہ اللہ نے بدلہ دیا کشتی میں بچا کر, اس کو بدلہ دیا نوح علیہ السلام کو کہ جس کی لوگ ناقدری کی. 950 سال سمجھانے والے انسان کی قدردانی ہونی چاہیے, لوگوں نے ناقدری کی. لوگ اپنے دانش کے مطابق ان کے مخالف ہوئے, لیکن اللہ نے سب کو غلط کام کر دیا اور ان کو بچا دیا, کشتی میں نے سوار کرا دیا. یہ اللہ کی جانب سے ان کے صبر کا بدلہ ہے یا ان کی دعوت و تبلیغ کا صلہ ہے. تفصیل اس سلسلے میں اس طرح مختصر یاد رکھیے, باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ, بچ جاؤ گے, کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا نے کیا کہا, سامی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینهما الموج فكان من المغرقين. بیٹا نے کہا نہیں, کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے, پانی اتنا دور تھوڑے آئے گا, ہم بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر الله, فیصلہ اللہ کا ہو چکا, کوئی بچے گا ہی نہیں. بچے گا وہی جس پر اللہ کا رحم ہوگا, اور اللہ کا رحم اسی پر ہوگا جنہیں کشتی میں سوار ہونے کا موقع ملا. جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا بچ ہی نہیں سکتا. ایک باپ بیٹے کے درمیان گفتگو چل رہی تھی, وحال بینہما الموج, پانی کا تھپیڑا آیا, اس کی طغیانی آئی, اس کا موج آیا, اور باپ کے سامنے, نبی باپ کے سامنے ان کا نافرمان بیٹا پانی میں. باپ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے وہ باپ جانتا ہے. بیٹا ڈوبا تو اللہ سے شکایت کر دی, اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے پر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ان ابنی من اہل وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. تو تمام فیصلہ کرنے والا, بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو نے کہا تھا تیرے گھر والے کو بچا لیں گے, میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے, لیکن ڈوبا کیسے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس پر اللہ تبارک بتا رہا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ ملائی اور کہا لا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اس سلسلے میں تمہیں معلومات نہ ہو سوال مت کرنا, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہل مت بن جانا. تمہارا بیٹا یہ بیٹا ہی نہیں ہے. قرآن اس کے بعد کہتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ آپ کے گھر کا فرض ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ آپ کے مطابق اچھا عمل کرنے والا نہیں. جب نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے تو نبی کے گھرانے میں ہونے سے بھی انکار کر دیا, اور نبی کی موجودگی میں وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے, تو باپ نبی ہونے کے باوجود ڈوبتے ہوئے بیٹا کو بچا نہیں پاتا. کتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگاتے ہیں. آج کہتے ہیں مگر تابع بلا افتاد کشتی مدد لیا معین الدین چشتی. بلا مصیبت کے خبر میں ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, اے معین الدین چشتی ہماری مدد کیجیے. ان کا مقام کیا نبی نوح علیہ السلام سے بڑا ہے. نوح علیہ السلام اپنا بیٹا کو بچا نہیں سکتے, تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا نہیں ایسا سوال مت کرنا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی کسی بستر پر کسی دوسرے کے بستر پر نہیں گئے, وہ بیٹا نوح علیہ السلام نہیں کا تھا, لیکن بیٹا نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلا تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو. اس مناسبت سے انکار کر دیا. آج ہم نبی کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی سے ہمارا رشتہ ناتا کچھ ہے ہی نہیں, ان کی
تعلیمات کو مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نبی بچے جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو انبیاء و مرسلین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی، جاہلوں ایسا کام مت کرنا، یہ بیٹا آپ کا ضرور ہے، آپ کے سامنے ڈوبا ہے، آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کشتی میں سوار کرنے کے لیے بڑی محنت و سماجت کی ہے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اللہ کے عذاب سے پہنچا ہوا، اس پر آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرتا ہے تو مرنے دیجیے، اس میں ذرہ برابر بھی طرف اور عزت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر ہم نے اسے بطور نشانی کے چھوڑ رکھا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نشانی نوح علیہ السلام کے واقعہ میں کیا ہے کہ نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے ایسے خیر خواہوں کی قدر ہے۔ اگر کوئی انسان خیر خواہ نہیں بنتا ہے اور اس کی خیر خواہی کرنے والے انسان کی قدر نہیں کرتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ سبق یہ بھی ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام اگرچہ 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہوا کہ لوگ بڑی تعداد میں ایمان لانے کے بجائے بڑی تعداد میں ایمان سے محروم رہ گئے اور چند ہی لوگ ایمان لائے۔ اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے اور قوم کے لوگ کامیاب ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام تو کامیاب ہی رہے، قوم کے لوگ ہر دھرم اور ناکام و ضدی رہے، کہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے واقعہ میں سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر بیٹا بھی اللہ کا نافرمان اور نبی کا نافرمان ہوگا اور اللہ اس پر عذاب دینا چاہے گا تو نبی باپ بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے جس میں طوفان ہے، جو سیلاب کی شکل اختیار کیے ہوا ہے، جو پوری بستی کو تباہ و برباد کر دے، تو معمولی سے کشتی میں لوگوں کی نگہبانی کر سکتا ہے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ رہا، اتنا طوفانی بارش کہ آسمان سے پانی برسے اور زمین سے پانی نکلے، پانی آسمان یعنی پانی بلند پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، معمولی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سوار ہیں، انہیں ذرہ برابر ڈر نہیں ہے جب ڈوبے۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے تو ہم ضرور محفوظ رہیں گے۔ مطلب اللہ بغیر اسباب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اسباب کے ساتھ بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان لایا ہے، وقتی پریشانی ہمارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن فتنوں کے طوفان میں ہم کشتی نوح میں سوار ہو کر ان لوگوں کے تمام تر فتنہ سامانیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَتَرَكْنَا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے انہیں بطور نشانی کے چھوڑ رکھا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھو صحیح میرا عذاب کیسا رہا اور میرا تمہیں خبردار کرنا کیسا رہا۔ مطلب ہم نے تمہیں بلایا، خبردار کیا، پیغمبر نبی اور رسول کتاب بھیجا، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اب دیکھو کہ عذاب میرا کس طرح آتا ہے۔ پوری قوم ایک طرف، نوح علیہ السلام کے ماننے والے چند افراد ایک طرف، اللہ نے ان معمولی افراد کی حفاظت کی، انہیں پہاڑ کی چوٹی تک اٹھایا، کشتی میں سوار رکھا اور پانی میں بچا لیا، جس پانی نے سارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام ان کے افراد بچے رہے۔ کیسا رہا میرا عذاب اور کیسی رہی میری دعوت یا میرا پیغام پہنچانا، میرا خبردار کرنا۔ اگر غور و فکر کرو گے یقیناً یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کے تحت اور بلا اسباب جس کی چاہے حفاظت کر سکتا ہے اور جسے چاہے
اپنے نظروں سے گرا کر عذاب سے بچا کر سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد قرآن نے بڑا زبردست جملہ اس کے بعد بیان کیا، کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نوح علیہ السلام کی داستان سنائے، ان کی قوم کے غرقاب ہونے کا واقعہ سنائے، ان پر ایمان لانے والے مومن و مومنات کی حفاظت کی کہانی سنائی، آسمان سے برکھا برسنے اور زمین سے پانی اگلنے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان واقعات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے عبرت و نصیحت کا سامان رکھا گیا۔ مکہ کے مشرکین اور قیامت تک کے لیے سارے افراد کی قلب و جگر کو ہجوڑتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اتنی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ نشانیاں دکھلائی جا رہی ہے، تم غور فکر کرو اور اللہ کے نام سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اب اگر تم بچنے کے لیے تیار نہیں، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، سدھرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس میں تمہارا قصور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قصوروار اللہ کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کی، قرآن یاد کرنے کے لیے بھی آسان، قرآن سمجھنے کے لیے آسان، قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان، قرآن عمل کرنے کے لیے بھی آسان۔ انسان اگر کوشش کرے تو ساری آسانیاں اس کے پاس جمع ہے، لیکن انسان نے قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو گیا، اور حقیقت میں جب دور ہوا تو پھر اللہ کے عذاب کے قریب ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بس ہمیں قرآن تعلیمات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی خرابی اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برا کر رہے ہیں تو برائی سے توبہ استغفار کر کے اپنی تقدیر کو سنوار لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں امید اعمال بنا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔